वेलकम बैक। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड कौमी हीरो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी पहली थ्रो 86.34 मीटर तक फेंकी। पाकिस्तान के दूसरे एथलीट यासिर सुल्तान ने भी पहली बार में 76.07 मीटर तक की थ्रो की करके फाइनल में जगह बना ली। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मार्का हक सबूत है, कौम मिलकर राहनी दीवार बन जाए तो कोई नहीं गिरा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स में शुरा से अहम गुफ्तगू। ISPR ने बताया हिलाल टॉक्स में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, मुहक्कीन और असातिज़ा समेत 1800 अफराद शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से ताल्लुक नहीं। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फयाकत अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद हो गए। लोरालाई में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों ने नेशनल हाईवे पर 30 शहरियों को शहीद किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई। वजीर आजम अजरबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुंचे। ताजिक सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में खुसूसी इस्तकबालिया दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान की पानी के मसाइल पर आलमी कोशिशों को सराहा। वजीर आजम ने ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर ताजिक सदर को मुबारकबाद भी दी। जारी एलामी में कहा गया, वजीर आजम ने खित्ते में भारत के 7 मई के जानियाना इकदाम पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयां जंगी जराइम के जुमरे में आती हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले लाचेन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, अज़रबैजान से ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज़री सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। Azerbaijan is a brotherly country, a great country. We have joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. And we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ आज से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। सिफारती ज़राए ने बताया, साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी घर भी अमेरिका में हैं। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। मुलाकातों में अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिसइंफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के है। अब सब्ज पासपोर्ट पर दुनिया घूमने का मजा आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, दुबई गया तो अरबों ने कहा वेल डन पाकिस्तान। दुबई एयरपोर्ट पर भारतीयों के चेहरे देखने वाले थे। भारतीय फौज की जैसी धुलाई हुई, मजा आ गया। जंग 3 से 4 रोज चलती तो भारत मिट जाता। भारतीय मीडिया ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। भारतीय मीडिया के हिसाब से तो कराची बंदरगाह तबाह हो चुकी है। भारतीय मीडिया पर बरतानिया में तौहीन के मुकदमे चलने चाहिए। वेलकम बैक। कराची में शारा नूरजहां पुलिस से मुकाबले के बाद गिरफ्तार अगवाकार, वेल्डर, कारपेंटर, मार्बल पॉलिश वाला और नाई निकले। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर, अपडेट कीजिएगा। देखें, शारा नूरजहां पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुकाबले के बाद शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मिडिल क्लास लोगों को अगवा करने वाले खुद भी मिडिल क्लास निकले। इन गिरफ्तार मुलजिमान में हजाम, वेल्डर, कारपेंटर और मार्बल पॉलिश वाला शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर ये गैंग बनाया था और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हलकार बनकर ये वारदातें करते थे। सिर्फ मुतवस्सित तबके को ही ये निशाना बनाते थे। मुकवी को अपनी गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते और 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक तावान मांगते थे और छोड़ देते थे। SSP सेंट्रल ईशान सिद्दीकी के मुताबिक गिरफ्तार एक मुलजिम PQR का साबिका एहलकार है, जो अपने और दीगर साथियों के लिए ये पुलिस की यूनिफॉर्म अरेंज करता था।
اور ایک کیس میں تو ملزمان نے تاوان لے کر آنے والے شخص کو بھی دوبارہ لوٹ لیا، اور ملزمان اغوا برائے تاوان کے لیے مستقل گاڑی کرائے پر لے کر رکھتے تھے اور مڈل کلاس طبقے کو اس لیے نشانہ بتاتے تھے تاکہ ان کی شکایت نہ ہو سکے۔ ان گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واشنگٹن میں ایف بی آئی کی کارروائی، غیر ملکی حکومت کو حساس معلومات دینے والا امریکی سرکاری ملازم رنگے ہاتھوں گرفتار۔ بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جہانزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، ایف بی آئی کو ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ ایک سرکاری ملازم جو کہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی میں جو ہے کام کرتا ہے، وہ ایک جو ہے کسی فورن گورنمنٹ کو، ایک غیر ملکی حکومت کو جو ہے خفیہ دستاویزات جو ہیں، سرکاری راز ہیں، وہ جو ہے فروخت کرنے کے لیے دلچسپی رکھتا ہے اور اس نے پیشکش کی ہے۔ اس ٹپ کے اوپر جو ہے، اس اطلاع کے اوپر ایف بی آئی کے ایجنٹ نے ایک غیر ملکی گورنمنٹ کا نمائندہ بن کر جو ہے اس سرکاری ملازم سے ملاقات کی۔ نیتھن لاچ جنوری 2019 میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی میں ملازمت شروع کی تھی اور اس وقت وہ تھریٹ ڈویژن جو ہے ڈی آئی اے کا، وہاں پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے خفیہ دستاویزات ایک یو ایس پی کے اندر ساری جمع کر کے جو ہے وہ، جن کو وہ سمجھ رہے تھے کہ غیر ملکی حکومت کا کوئی اہلکار ہے، اصل میں وہ انڈر ایف بی آئی ایجنٹ تھے جو کہ غیر ملکی گورنمنٹ کے نمائندے بن کے ان سے ملے۔ انہوں نے ساری وہ خفیہ دستاویزات ان کے حوالے کی اور جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے انہوں نے، جو نیتھن ہے، جو سرکاری ملازم ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی سے مختلف نہیں ہے، اس لیے وہ یہ خفیہ دستاویزات جو ہے غیر ملکی گورنمنٹ کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، حوالے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ مزید بھی کچھ خفیہ دستاویزات آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں انہیں اس ملک کی شہریت درکار ہوگی، کیونکہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے انڈر اب وہ امریکہ میں نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے تمام خفیہ دستاویزات حوالے کی نیتھن نے، اسی وقت ایف بی آئی نے جو ہے انہیں رنگوں ہاتھوں جو ہے گرفتار کر لیا اور کل ان کو ورجینیا کی ایک لوکل عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز۔ Weather segment is brought to you by کے بجٹ میں ایکو اسٹار، ایکسٹرا فاسٹ، ایکسٹرا کول، ایکسٹرا آرڈنری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا، لیکن کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کراچی اور کوئٹہ سمیت بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ لاہور میں آج تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت قدرے بہتر رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے۔ جی یار محمد۔ جی، لاہور میں رات گئے تیز ہوا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت بھی شہر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، موسم خوشگوار ہے۔ صبح کے وقت محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دوپہر اور شام کے وقت تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج جو درجہ حرارت ہے، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کی نسبت قدرے بہتر رہے گا اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت شہر میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کے روز ہی یہ اگر سپیل جو ہے وہ ایک روزہ ہی سپیل ہوگا، بارش ہوتی ہے تو، اور اس کے بعد دوبارہ کل اور پرسوں سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، جنت نظیر وادی سوات کا سہانا موسم انجوائے کرنے ملک بھر سے سیاح سوات پہنچے ہیں، جو بالائی علاقوں میں خوب محسوس ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد عالم سے۔ شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ رات منگورہ شہر اور بالائی علاقوں میں بارشوں کے بعد اس وقت تو منگورہ شہر میں کہیں دھوپ نکل آئے اور کہیں پر بادل ہے، لیکن اس کے باوجود سرد ہوائیں چل رہی اور موسم نہایت ہی خوشگوار ہو گیا۔ اپنے ملم جبہ، کالام، بحرین، گبین جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈالے، جس کے باعث بالائی علاقوں کی رونقیں دوبالا ہو گئے۔ آنے والے سیاح بالائی علاقوں میں پرفضا مقامات پر یہاں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سہانے موسم کی بھی مزے لے رہے اور وہ یہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی
کراچی میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے آصف خان سے۔ بتائیے گا آصف۔ جی بالکل، کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کا دن جو ہے وہ شدید ترین گرم دن ہوگا، اور اس وقت صبح کا وقت ہے لیکن اس وقت بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہے۔ اور آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن جو درجہ حرارت محسوس کیا جا سکے گا وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بلکہ کچھ ایریاز کے اندر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ محسوس کیا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو گرمی کی یہ لہر ہے یہ پیر تک جاری رہے گی۔ اگلے ہفتے سے کراچی کا جو موسم ہے وہ تبدیل ہوگا اور گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے، کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے اور آج جو ہے وہ شدید گرم ترین دن رہے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز۔